اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارہ ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب دنیا میں وہ نور آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا، جس نے
تمام دنیا کو روحانی روشنی عطا کرنی تھی اور کی. جس نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی تھی اور کی. جس نے برسوں کے مردوں کو روحانی زندگی عطا دینی تھی اور دی. جس نے دنیا کو امن اور سلامتی عطا کرنی تھی اور عطا کی. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ چرند پرند سب کے لیے رحمت تھا. جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھا اور ہے، اور جس کی تعلیم تا قیامت ہر ایک کے لیے رحمت ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جیسا کہ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. بس اس اسوہ حسنہ پر چلنے کے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے توحید کے قیام کے بھی نمونے قائم کیے، عبادتوں کے بھی نمونے قائم کیے، اعلیٰ اخلاق کے بھی نمونے قائم کیے اور حقوق العباد کے بھی نمونے قائم فرمائے. لیکن افسوس ہے کہ آج کل کی مسلم اکثریت دعویٰ تو آپ کی محبت کا کرتی ہے لیکن عمل اس کے الٹ ہے. جس کی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور جو آپ نے عمل کر کے دکھائے تھے. آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اور یہ لوگ جو محبت کا دم بھرتے ہیں اور آج 12 ربیع الاول کے دن کو بھی بڑے جوش سے منا رہے ہیں، اس میں بجائے یہ عہد کرنے کے کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اسوے پر چلتے ہوئے رحمتیں ہر طرف پھیلائیں گے. اکثر مسلمان ملکوں میں فتنہ و فساد کی کیفیت ہے. آج تو اس خوشی کے دن ہر مسلمان کے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ امن و سلامتی کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والا ہے، وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی سنت پر چلنے والے ہیں. بس
ہم سے آج کے دن اس نبی کی پیدائش کے دن کی خوشی میں محبت، پیار اور امن و سلامتی کے چشمے جاری ہوں گے کہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہے، اور یہی ان سے توقع رکھی ہے، اور یہی ان کو تعلیم دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان ملکوں میں فساد کی کیفیت آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ غیر مسلم دنیا بھی مسلمانوں کی وجہ سے خوفزدہ ہے بعض جگہ پہ۔ پاکستان میں اس خوف کے مارے کہ فتنہ و فساد کی آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ چلی جائے، بعض شہروں میں آج موبائل فون کی سروس بند کر دی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری ہر چوک اور ہر سڑک پر کھڑی ہے۔ کیا یہ اس نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کا طریقہ کہ ہر شریف آدمی خوفزدہ ہے اور حکومت قانون نافذ کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے تحفظات لیے ہوئے، ہمارے پیارے آقا کے نام پر احمدیوں کے خلاف دریدہ دہنی کرنا اور مغالطات بکنا تو روز کا معمول ہے، لیکن آج اس میں بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ آج کے دن کی خوشی میں اپنے زوم میں یہ لوگ اس عمل سے اس عظیم نبی کے عزت و وقار کو بلند کر رہے ہیں۔ چند دن ہوئے پاکستان کے کئی شہروں میں جو گھیراؤ ہوا، محاصرہ ہوا، دھرنے ہوئے، اس نے ہر شریف شہری کو پریشان کر دیا تھا۔ کاروبار زندگی معطل ہو گیا تھا، کوئی مریض ہسپتال نہیں جا سکتا تھا، اسکول بند کر دیے گئے، بلکہ بازار دکانیں تک بند کر دی گئیں۔ کوئی شخص جس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں لا سکتا تھا۔ کروڑوں اور اربوں روپے کا قوم کو مالی نقصان بھی ہوا، اور یہ سب کچھ ان نام نہاد علماء کے حب رسول کے نعرے کی وجہ سے ہوا، جس نے وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ راستوں کے حقوق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بازاروں میں شور و غل کرنے سے بچو۔ آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم بیٹھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کاروباری جگہ تو نہیں ہوا، اگر دفاتر نہیں ہوتے تھے کہ وہاں بیٹھ کر کاروباری معاملات طے کریں، اس لیے بازاروں میں بیٹھ کر، راستوں میں بیٹھ کر طے کیے جاتے تھے۔ آپ نے اس بات کو سن کر فرمایا کہ پھر راستوں کے حق ادا کرو۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ راستوں کے حق کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں نیچی رکھا کرو، دکھ دینے سے بچو کہ یہ راستے کا حق ہے، سلام کا جواب دو کہ یہ راستے کا حق ہے، نیک بات کی تلقین کرو اور بری بات سے روکو کہ یہ راستے کا حق ہے۔ لیکن یہ لوگ تو ناموس رسالت کے نام پر راستے بند کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے زوم میں دین کے ٹھیکیدار ہیں اور اپنی مرضی کے معیار کے مطابق جس کو چاہیں کافر بنا دیں اور جس کو چاہیں مومن بنا دیں۔ بہرحال یہ تو ان کے عمل ہیں جو ان کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوے سے ان چیزوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ لوگ جو چاہے کرتے رہیں، لیکن ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ہر پہلو کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کے مطابق کوشش کریں۔ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعض پہلو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو محبت تھی، اسے بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے، اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عشقہ محمد علی رب، کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، صفحاء ہیں اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار اور حسبہ جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں، اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل مندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم اور جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ آپ کے چچا نے آپ کو کہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے، بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محال پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اس راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں، بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرے پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ آج ہم احمدیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہ کافر ہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا،
یہ ہم تاریخ میں پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن جس بے اختیاری اور دلی کیفیت سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس سے آپ کے عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور اس توسط سے پھر خدا تعالیٰ سے عشق کے راستے بھی نظر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائے۔ پھر عشق محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اور بنی نوع کی ہمدردی میں اپنے آپ کو فنا کر لینا۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہے ہر فیض کا، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر ہی توحید کا، حقیقی توحید کا علم ہو سکتا ہے۔ آپ کے اسوے پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کی بنیاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کیا اعلیٰ معیار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی نماز تہجد کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی پیاری اور لمبی اور حسین نماز ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے بارے میں مت پوچھو۔ الفاظ وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے آپ کو دیکھا، یعنی علیحدگی میں جب آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت شدت گریہ و زاری کے باعث آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسا پانی ہنڈیا میں ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور متورم ہو کر پھٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں یہ نہ چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ان معیاروں نے صحابہ میں کیا انقلاب پیدا کیا، یہ بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو، اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ، جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے، اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی، تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے اس کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے، ان لوگوں کی جو عرب کے لوگ تھے، ان کی آپ کو ماننے والے، ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام، یعنی اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، جانور والی حالت ہے۔ یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی، اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی، تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی، آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی، اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نری کہانی نہیں ہے، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔ بس پہلوں سے ملنے والی آخرین کی اس جماعت کے افراد کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس اسوے کی پیروی کرتے ہوئے جیسے صحابہ نے عبادتوں کے معیار بلند کیے، ہم بھی اپنی باتوں کے معیار بلند کریں، اور صرف دنیا داری میں ہی ڈوبے نہ رہیں۔ ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظام یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہو گئے ہمارے، 40%، 50%، 60%۔ ہم تو جب تک 100% عابد پیدا نہ کر لیں، ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور صرف نظام نہیں بلکہ ہر شخص کو خود جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ پھر صدق و سچائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا۔ آپ کے اشد ترین دشمن نضر بن حارث کی گواہی سنیں۔ ایک مرتبہ سرداران قریش جمع ہوئے جن میں ابو جہل اور نضر بن حارث بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی نے یہ کہا کہ انہیں جادوگر مشہور کر دیا جائے یا جھوٹا قرار دیا جائے، تو نضر بن حارث کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، ایسا معاملہ تمہارے سامنے آ گیا ہے جس کے مقابلے کے لیے تم کوئی تدبیر نہیں لا سکتے۔ عرصے لا سکے۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک جوان لڑکے تھے اور تمہیں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، تم میں سب سے زیادہ ایمانت دار تھے۔ اب تم نے ان کی کنپٹیوں میں عمر کے آثار دیکھے، یعنی سفید بال آنے شروع ہوئے، اور جو پیغام وہ لے کر آئے تم نے کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ ان میں جادو کی کوئی بات نہیں، ہم نے بھی جادوگر دیکھے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا وہ کاہن ہے، ہم نے بھی کاہن دیکھے ہوئے ہیں۔
وہ ہرگز کاہن نہیں ہے۔ تم نے کہا وہ شاعر ہے، ہم شعر کی تمام قسمیں جانتے ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ تم نے کہا وہ مجنون ہے، ان میں مجنون کی کوئی علامت نہیں۔ اے گروہ قریش، مزید غور کر لو، تمہارا واسطہ ایک بہت بڑے معاملے سے ہے۔ پھر ابو جہل آپ کی سچے ہونے کا انکار کبھی نہیں کر سکا، یعنی کہ سچ بولنے کا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو تعلیم لائے ہو وہ غلط ہے، کیونکہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو۔ ابو سفیان نے بھی ہرقل کے دربار میں یہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں ہمیشہ۔ بس دشمن سے دشمن بھی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہہ سکے، اور یہی آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہودی عالم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس آج بھی آپ کی تعلیم اور عمل کی سچائی کے اعلیٰ معیار ہیں جو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ اسلام کے خلاف نفرتوں میں بڑھا تو سکتا ہے، اسلام کے قریب نہیں لا سکتا۔ یہ دنیا داری کی باتیں اور اپنے حکومتوں کو قائم کرنا اور نام نہاد علماء کا اپنے ممبروں کو سنبھالنا جھوٹ کی بنیاد پر، یہ کبھی اسلام کی برتری ثابت نہیں کر سکتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے احمدیوں کو اپنی سچائی کے معیار بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کے پھیلانے میں آسانی پیدا ہو۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ قول و عمل ایک ہو۔ اگر عمل میں سچائی نہیں تو لوگ دینی تعلیم کو بھی جھوٹا سمجھیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ایک سچائی ہے، دین اسلام ایک سچائی ہے۔ اس سچائی کو پھیلانا اور سچ کے ذریعے سے پھیلانا آج ہمارا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کو کھو چکے تھے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام، صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جن کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے اور تشریف فرما ہوئے جبکہ زمانہ نہایت درجے کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا، اور طبعاً ایک عظیم الشان مسئلے کا خواستگار تھا، اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے قوم وحشی سیرت کو، بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جانوروں بہائم کو انسان بنایا، پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسان سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت انہیں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ بس اگر حقیقی مسلمان کہلانا ہے، اگر سچے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا بننا ہے،
تو پھر سچائی کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حق آج اگر کوئی کر سکتا ہے تو احمدی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے زمانے کے امام سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں گے۔ بس اس کو صرف عہد تک ہی نہ رہنے دیں، بلکہ ہر احمدی کا ہر عمل اس کا گواہ ہونا چاہیے، تبھی عہد کی سچائی ظاہر ہوگی۔ ایک خلق عظیم عجز و انکسار، یا کہہ سکتے ہیں عجز و انکسار میں بھی آپ کا خلق اپنی عظمتوں میں چھو رہا تھا۔ آپ کے عجز و انکسار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے، گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو بلایا ہو اور آپ نے اس کو لبیک کہہ کر جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ تو خلق عظیم پر فائز کیا گیا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، لگتا کہ زمین کی طرف آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے۔ ہر ملنے والے کو سلام میں پہل کرتے۔ آپ نے فرمایا میں بنی آدم کا سردار ہوں، مگر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اس میں کوئی فخر نہیں۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے جو آپ کے ہر قول اور فعل سے ظاہر ہوتی رہی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے، ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورہ نازل فرما دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں اور لرزاں رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے اس طرح نکتہ گیر بھی ہے۔ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے۔ بس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو۔ آپ کی سیرت کا اور اسوے کا مضمون تو نہ ختم ہونے والا مضمون ہے۔ ہر خلق میں آپ کا عظیم نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو آپ ایک عظیم معلم ہیں اور معلم اخلاق ہیں۔ اگر کوئی برا بھی ہے جو آپ کے پاس آیا تو آپ اسے بھی اخلاق سے پیش ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ اپنے گھرانے میں بہت ہی برا بھائی ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں اپنے بھائی کی حیثیت سے، اور اپنے خاندان کا بہت ہی برا بیٹا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے نہایت خوش اخلاقی سے گفتگو فرمائی، باوجود اس کے کہ وہ برا بھائی تھا اور برا بیٹا تھا اور اس میں بد اخلاقیاں تھیں۔ آپ نے اس سے نہایت خوش اخلاقی میں سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں فلاں فلاں بات کی تھی، اور پھر اس سے گفتگو کے دوران اپنے کمال خندہ پیشانی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے کب مجھے بد زبانی کرتے ہوئے پایا؟ یقیناً سب سے برا آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً سب سے برا آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدی سے ڈر کر لوگ اس کی ملاقات چھوڑ دیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو سمجھو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب پڑوسی کہے تم برے ہو تو تمہارا رویہ برا ہے، پھر سمجھ لو کہ تم برے ہو اور تمہارا رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بس اپنے اخلاق ہر حال میں اچھے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی آج ایک احمدی کا شعبہ ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں جو فتنے ہیں، فساد ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اخلاق کے معیار گر گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لوگ بھول گئے ہیں اور صرف زبانی دعوے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کا نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودے خود خرید کر لایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے کچھ خریدا تھا، ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی چیز ہو اسی کو اٹھانی چاہیے، اس سے یہ نہیں، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ غرض ان واقعات سے یہ ہے کہ آپ کی سادگی اور اعلیٰ درجے کی بے تکلفی کا پتہ لگتا ہے۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں سے 13 سال مصائب اور شدائد کے تھے، اور 10 سال قوت و ثروت اور حکومت کے۔ مقابلے میں کئی قومیں، اول تو اپنی ہی قوم تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست قوموں کا گروہ تھا، مجوس تھے وغیرہ، جن کا کام کیا ہے؟ بت پرستی۔ جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے پختہ اعتقاد اور مسلک تھا، وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان بتوں کی عظمت کے خلاف ہو۔ شراب خوری کی یہ نوبت کہ دن میں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ شراب، بلکہ پانی کے بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ حرام کو تو شیر مادر جانتے تھے، اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک گاجر مولی کی طرح تھا۔ غرض کل دنیا کی اقوام کا نچوڑ اور گندے عقائد کا عطر ان کے حصے میں آیا ہوا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا، اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ یکا و تنہا بے یار و مددگار پھرتے ہیں، کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے، جو چند ایک ہمراہی ان کی بھی ہر روز بری گت بنتی ہے۔ یعنی مکے میں
بہت برے حالات تھے، فاقوں تک نوبت آتی تھی، اور جو ساتھی تھے مسلمان ہونے والے تھے وہ بھی روز ان کو ماریں پڑا کرتے تھیں۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ بے کس اور بے بس ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے تھے، وطن سے بے وطن کر دیے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا زمانہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے، کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا اقتدار اور رعب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے۔ اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا جو پہلے ظلم ہوتے رہے تھے۔ جب الٹ کر مکہ فتح کیا تو لا تثریب علیکم اليوم فرمایا۔ غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور دونوں کے واسطے ایک کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے، اور ایک جوش یا فوری ولولے کی حالت نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے اخلاق فاضلہ کا پورا امتحان ہو چکا تھا، اور آپ کے صبر، استقلال، عفت، حلم، بردباری، شجاعت، سخاوت، جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا، اور کوئی ایسا حصہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو۔ بس آج اگر حقیقی خوشی منانی ہے تو پھر آپ کے اسوے پر ہم عمل کر کے منائی جا سکتی ہے، جہاں عبادتوں کے معیار بھی بلند ہوں، جہاں توحید پر بھی کامل یقین ہو اور اعلیٰ اخلاق کے معیار بھی بلند ہوں۔ اگر یہ نہیں تو ہم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ وہ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں اور عارضی لیڈر اور نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر لوگوں کے لیے تنگیوں کے سامان کر رہے ہیں، ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا اور ہم عمل نہیں کر رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھیں۔ اللہ کرے کہ اس کی سب کو توفیق ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا، وہ کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس نے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریہ وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرمہ سسٹر سلمہ غنی صاحبہ امریکہ کا ہے، فلاڈیلفیا میں رہتی تھی۔ 20 نومبر کو 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر صاحب امریکہ لکھتے ہیں کہ 1960-61 میں 26 سال کی عمر میں انہوں نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئیں۔ پیشے کے لحاظ سے اسکول ٹیچر تھیں۔ 1975-76 کے جلسے میں ربا میں شمولیت کی توفیق ملی ان کو۔ بہت خوشی سے وہاں کے واقعات اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کرتی تھیں۔ ان کو تقریباً 15 سال بطور صدر لجنہ امریکہ خدمت کی توفیق ملی۔
آپ نے بہت محنت سے کام کیا اور لجنہ معاہلہ امریکہ کو ایک نئے لیول تک لے گئیں۔ آپ کو کئی مرتبہ فلاڈیلفیا کی صدر لجنہ کے طور پر بھی خدمت پر جا لانے کی توفیق ملی۔ مرحومہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں، ہمیشہ جماعت کی ترقی کے لیے کوشاں رہتی تھیں۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ فلاڈیلفیا میں مسجد مکمل ہو اور اس کے لیے آپ دعائیں بھی کیا کرتی تھیں۔ امید ہے انشاءاللہ اب جلدی مکمل ہو جائے گی۔ محترم امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مقامی صدر صاحب کا کہنا ہے کہ بحیثیت صدر جماعت میرے ساتھ ان کا بہت اطاعت کا تعلق اور تعاون تھا، تمام ایکٹیویٹیز کو شیئر کیا کرتی تھیں۔ صدر صاحب مزید کہتے ہیں کہ 2 ماہ قبل جب آپ کو معدے کا کینسر کا علم ہوا تو میں وفات سے 1 ہفتہ قبل ان سے ملنے گیا۔ کہنے لگیں کہ میری وصیت سن لو، ڈاکٹر 4-6 مہینے کہتے ہیں لیکن چند دنوں کی بات ہے، جنازہ تو انہیں پڑھانا ہے، 3 دن زیادہ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا، ولنگ بورو کی مسجد میں جنازہ ہوگا، قبر کا بندوبست فلاڈیلفیا میں ہو چکا ہے۔ مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کے خاندان میں کوئی احمدی یا مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ دوسرے جو تھے سلوک بہت اچھا تھا۔ صدر لجنہ امریکہ لکھتی ہیں کہ آپ کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی، لیکن 15 سال کی عمر سے ہی آپ کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت اور عیسائیت کے غلط عقیدہ کفارے کے بارے میں سوال اٹھنے لگے۔ آپ ایک ایسے مذہب کی تلاش میں تھیں جس سے آپ کے دل و دماغ کو اطمینان پہنچے۔ اسی جستجو میں انہوں نے کیتھولسزم کا گہرا مطالعہ کیا اور دیگر مذاہب یعنی بدھ مت، ہندو مت اور عیسائی فرقوں کے مختلف کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ہر مذہب میں اچھی تعلیمات پائیں، لیکن ان میں سے کوئی مذہب آپ کی مطلوبہ توقعات پر پورا نہ اترا۔ چنانچہ اسی اسلام میں آپ کے ایک دوست جس نے کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کیا تھا آپ کو پمفلٹ دیا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی۔ اس پمفلٹ کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے کہا کہ میں ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک حصہ میرے وجود کا کئی سالوں سے مردہ تھا۔ اس پمفلٹ میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کے جواب تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد گئیں اور وہاں سے مختلف کتب کو خریدا، ان کا مطالعہ بھی کیا۔ آخرکار آپ نے امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس جگہ رہائش رکھی۔ ایک مرتبہ ذکر کیا کہ یہ وہی پمفلٹ تھا جس پر لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، جو میرے اسلام لانے کی وجہ بنا، جو کہ سچا اور حقیقی مذہب ہے۔ بطور احمدی 54 سالہ زندگی بسر کی۔ اس میں آپ نے جماعت اور خلافت احمدیہ سے اخلاص و وفا اور پیار و محبت کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ اطاعت میں دوسروں کے لیے ایک مثال تھیں۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں 15 سال تک بطور صدر لجنہ امریکہ کی خدمت کی توفیق پائی۔ اس کے بعد بطور اعزازی ممبر لجنہ خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ آپ کو افریقن اور امریکن ڈیسک کی لجنہ کی مشاورتی کمیٹی کے صدر کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ آپ کا دل ہر وقت تبلیغی امور کی طرف مائل رہتا تھا۔ آپ کا تعلق چونکہ عیسائی گھرانے سے تھا، اس لیے نہایت عالمانہ انداز میں مؤثر طریق پر عیسائیوں کو تبلیغ کرتی تھیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے احمدیت قبول کی اور اس طرح آپ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنی۔ ہمیشہ بھائی چارہ اور پیار اور محبت کا سلوک کرنے کی نصیحت کرتی تھیں۔ گانا اور نائجیریا کے متعدد سفر کے بعد آپ ہر جگہ آنٹی سلمہ غنی کے نام پر پہچانی جاتی تھیں۔ جماعت امریکہ میں آپ یقیناً ہمیشہ ایک نہایت پارسا اور پرہیزگار اور ہر عزیز خاتون کے طور پر یاد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے باقی جو ان کے ذریعے سے جو احمدی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے اور امریکہ جماعت کو توفیق دے، امریکنوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کے حقیقی پیغام کو سننے سمجھنے والے اور قبول کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر